حضرت حذیفہ بن یمان اور حضرت عبداللہ بن جابر رضی اللہ تعالی عنہ کے مزارات کے ساتھ اس صدی میں ایک عجیب و غریب اور ایمان فروز واقعہ رونما ہوا جو آج کل بہت کم لوگوں کو معلوم ہے۔ یہ سن 1929 کا واقعہ ہے۔ اس وقت عراق میں بادشاہت تھی۔ حضرت حذیفہ بن یمان اور حضرت عبداللہ بن جابر رضی اللہ عنہ کی قبریں اس وقت یہاں جامع مسجد سلیمان کے احاطے میں نہیں تھی، بلکہ یہاں سے کافی فاصلے پر دریائے دجلہ اور مسجد سلیمان کے درمیان کسی جگہ واقع تھی۔ سن 1929 میں بادشاہ وقت نے خواب میں دیکھا کہ حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ اور حضرت عبداللہ بن جابر رضی اللہ تعالی عنہ اس سے فرما رہے ہیں کہ ہماری قبروں میں پانی آ رہا ہے، اس کا مناسب انتظام کرو۔ بادشاہ نے حکم دیا کہ دریائے دجلہ اور قبروں کے درمیان کسی جگہ گہری کھدائی کر کے دیکھا جائے کہ دجلہ کا پانی اندرونی طور پر قبروں کی طرف رس رہا ہے کہ نہیں۔ کھدائی کی گئی لیکن پانی رسنے سے کوئی آثار نظر نہیں آئے، چنانچہ بادشاہ نے اس بات کو خواب سمجھ کر نظر انداز کر دیا، لیکن اس کے بعد پھر غالباً ایک سے زیادہ مرتبہ وہی خواب دکھائی دیا، جس سے بادشاہ کو بڑی تشویش ہوئی اور اس نے علماء کو جمع کر کے ان کے سامنے یہ واقعہ بیان کیا۔ ایسا یاد پڑتا ہے کہ اس وقت عراق کے کسی عالم نے بھی یہ واقعہ دیکھا ہے۔ اس وقت مشورے اور بحث و تحمیز کے بعد رائے یہ قرار پائے گی کہ دونوں بزرگوں کی قبر کھود کر دیکھا جائے، اور اگر پانی وغیرہ آ رہا ہے تو ان کے جسموں کو منتقل کیا جائے۔ اس وقت کے علماء نے بھی اس رائے سے اتفاق کر لیا، چونکہ قرون اولیٰ کے دو عظیم بزرگوں اور صحابہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی قبروں کو کھودنے کا یہ واقعہ تاریخ میں پہلا واقعہ تھا۔ اس لیے حکومت عراق نے اس کا بڑا زبردست اہتمام کیا، اس کے لیے ایک تاریخ مقرر کی تاکہ لوگ اس عمل میں شریک ہو سکیں۔ اتفاق سے وہ تاریخ ایام حج کے قریب تھی۔ جب ارادے کی اطلاع حجاز پہنچی تو وہاں حج پر آئے ہوئے لوگوں نے حکومت عراق سے درخواست کی کہ اس تاریخ کو قدر مؤخر کر دیا جائے تاکہ حج سے فارغ ہو کر جو لوگ عراق آنا چاہیں وہ آ سکے۔ چنانچہ حکومت عراق نے حج کے بعد ایک تاریخ مقرر کر دی۔ کہا جاتا ہے کہ مقررہ تاریخ پر نہ صرف اندرون عراق بلکہ دوسرے ملکوں سے بھی حلقت کا اس قدر ازدحام ہوا کہ حکومت نے سب کو یہ عمل دکھانے کے لیے بڑی بڑی اسکرینیں دور دور تک فٹ کی تاکہ جو لوگ براہ راست قبروں کے پاس یہ عمل نہ دیکھ سکے وہ ان اسکرینوں پر اس کا عکس دیکھ لیں۔ اس طرح یہ مبارک قبریں کھولی گئیں اور ہزار با افراد کے سمندر نے یہ حیرت انگیز منظر اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ تقریباً 13 صدیاں گزرنے کے باوجود دونوں بزرگوں کی جسم مبارک صحیح سالم اور تر و تازہ تھے۔ ایک غیر مسلم ماہر امراض چشم وہاں موجود تھا۔ اس نے جسم مبارک کو دیکھ کر بتایا، اللہ کی قسم ان آنکھوں میں ابھی تک وہ چمک موجود ہے جو کسی مردے کی آنکھوں میں نہیں پا جاتی، بلکہ یہ زندہ ہیں۔ یہ منظر دیکھ کر وہ مسلمان ہو گیا۔ جسم مبارک کو منتقل کرنے کے لیے سب سے پہلے حضرت سلیمان فارسی کے قریب جگہ تیار کر لی گئی۔ وہاں تک لے جانے کے لیے جسم مبارک کو جنازے پر رکھا گیا۔ اس میں لمبے لمبے بانس